وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے، حق کو جھٹلانے والوں کو فوراً سزا نہیں دی جاتی. اس کے ساتھ سامعین اکرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128. سامعین اکرام، آخری مضامین ہیں. سورت کے مضامین سمٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، جو بڑی صورتیں ہیں اس میں سب سے پہلے مدعا بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے اور واقعاتی شہادتیں بھی ہوتی ہیں، پھر آخر میں مضمون کو سمیٹ دیا جاتا ہے. اور یہ تھوڑا سا توجہ کریں اس مضمون کی طرف کہ سورہ طٰہٰ کا نزول جو ہے وہ 5 نبوی کا ہے، اور 5 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. اس وقت حالات آپ کو معلوم تھے، مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، کشمکش زوروں پہ تھی، اور منکرین کا انکار میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ظلم تعدی پہ وہ لوگ اتر آئے تھے، اور وقت تھا صبر کا اور استقامت کا. آپ کو معلوم ہے مکے کی زندگی میں ظلم کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا تھا. یہاں بھی ابھی آئے گا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں. تو یہ سارے مضامین ہیں اس میں. سامعین اکرام، میں آپ کو تھوڑا سا یہ چند آیات جو باقی ہیں اس کے موضوعات موٹے موٹے، یعنی ان میں کیا مضامین ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کافروں کے لیے سب سے پہلے تو عبرت کے نشانوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہلی آیت میں ابھی آئے گا. عبرت کے نشان سے عبرت لینی چاہیے. تو عقل مندوں کے لیے وہی اشارہ کافی ہوتا ہے، اور یہ تو اشارہ نہیں ہے بلکہ ثبوت ہے. یعنی جو گزشتہ قومیں ہلاک کر دی گئی تھیں ان کے نشان عبرت موجود تھے. یہ عرب
قریش وغیرہ جو سفر کرتے تھے راستے میں وہ مقامات آتے تھے، تو اس کی ان سے عبرت لینے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ مہلت کا قانون بیان کر رہا ہے کہ میرے طریقہ کار جو ہے وہ مہلت کا ہے، ایک دم، یعنی کوئی میں رد عمل نہیں دیتا، مہلت دیتا ہوں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں سامعین کرام صبر کی تلقین ہے، اور صبر کے تقاضے پورا کرنے کے لیے یعنی صبر یعنی حق پر جم جانے کے لیے اللہ تعالیٰ طریقہ کار بتا رہے ہیں اگلی آیت میں۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ظاہری یعنی دنیا داروں کو ہم نے جو دنیا کی چمک دمک ان کے پاس ہے، تو اس سے آپ لوگوں نے ہرگز مرعوب نہ ہونا، حق پہ قائم رہنا ہے، حق پہ جمے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو ترجیح دینا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو جو ہے نماز پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، اور یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ آخرت جو ہے وہ کس کا یعنی کس کو ملے گی، اچھا انجام کس کا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں منکروں کو کہ دیکھو پہلے بھی کتابیں آ چکی ہیں، اور یہ کتاب انہی کتابوں کی ایک کڑی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی دلیل ہے، زبردست مضبوط، تو تم مان لو، یعنی حق کو مان لو، حق کے سامنے سر جھکا دو۔ اس سے پہلے دیکھو میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، اگلی آیت جو ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو اس سے پہلے میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، پیغمبر کے آنے سے پہلے میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، اگر کرتا تو تم پھر یہ کہتے کہ بھئی ہمیں رسول آتا تو ہم مان لیتے، اور اب تو باقی رہ گیا ہے انتظار۔ اب انتظار حق آ گیا ہے، نبی نے اپنی دعوت پیش کر دی ہے، تم لوگوں نے انکار کر دیا ہے، اب نبی اپنی دعوت کی تحریک کی کامیابی کا انتظار کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، اور تم لوگ اپنی بربادی اور ناکامی کا انتظار کرو، تو جلد پتہ لگ جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس شروع کرتے ہیں، اور پہلی آیت جو ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 128، افلم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کم اہلکنا کتنے ہی میں نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستی والے، یمشون فی مساکنہم یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں پہ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانی ہے خاوندان عقل کے لیے۔ تو جیسے کہ میں نے سامعین کرام بتا دیا آخری مضامین ہیں، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ قوموں کے آثار باقی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں، اگر تم سمجھ اور عقل سے کام لو تو وہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ نبی کی دیکھیں وہاں کے جو لوگ تھے مقامی قریش مکہ جنہوں نے انکار کیا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دل سے قائل تھے، اور سمجھتے تھے یعنی جانتے تھے، ان کا یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ پھر آ جاتی ہیں سامنے کرام رکاوٹیں، دنیاوی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس میں عیش و آرام کی زندگی بھی ہے سامنے کرام، کہ عام طور پہ، اور یہ میں اس سے پہلے بیان کر دوں سامعین کرام کہ یہ مضمون جو ہے صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی دعوت جو ہے ہم پہ واضح ہو چکی ہے، پیغمبر کی رسالت ہم پہ واضح ہے، قرآن کی حقانیت ہم پہ واضح ہے، اور عقل تسلیم کرتی ہے قرآن کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی، اور ان کی تعلیم سے بھی ہم واقف ہیں۔ حضور کی تعلیم کیا ہے؟ داعین الی اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں،
اور ہم سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر دو اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و معبود اور محبوب بنا لو۔ تو یہ دعوت ہے، یہ آج بھی ہمیں معلوم ہے سامعین کرام۔ وہ پشتوں میں ایک وہ ہے نا کہ مثال ہے کہ خبر ہر چاہتا معلوم دی، اچھا اور برا ہر کوئی جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن اچھا معلوم ہونے کے باوجود، سامعین کرام ذرا یہ جملہ نوٹ کریں کہ ہم لوگ اچھا معلوم ہونے کے باوجود برے پر اصرار کرتے ہیں۔ اب جو مسلمان، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کس کو نہیں معلوم کہ شراب حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ سود حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ زنا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ عریانی حرام ہے، فحاشی بے حیائی عریانی حرام ہے؟ یہ سب ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس معاشرے میں جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، زنا بھی کیا جا رہا ہے، اور فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر اس میں ایک بات آ جاتی ہے سامنے کرام کہ دیکھیں انسان اپنے مقاصد کے تابع رہتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں۔ انسان اپنے اعمال میں جو زندگی گزار رہا ہے اپنے مقاصد زندگی کے تابع رہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے کہ بھئی میرا تو مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دنیا آپ کو اچھی لگتی ہے مثال کے طور پہ، اور آپ نے ساری توجہ دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصد حیات بھی بنا لیا ہے، تو اب آپ اپنے ظاہر سے نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر سے نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ ظاہری کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، اکثر تو پڑھتے نہیں ہیں۔ نمازی جو ہیں یعنی کم ہے تعداد میں، جتنا آپ دیکھیں نا مسجد اکثر ظہر کی نماز کے وقت مسجدیں تقریباً خالی ہوتی ہیں، رمضان میں بھر جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد روزہ ہے، کتنے ہی لوگ جو ہیں روزہ نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج پہ نہیں جاتے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے مقاصد کے تابع ہوتا ہے۔ ایک چیز اس کا مقصد نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کرتا، نہ اس کا جی لگتا ہے اس میں، ان کاموں کے کرنے میں جس سے ایک خاص مقصد حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کا منزل نہیں ہے، وہ مقصد اس کی منزل نہیں ہے، تو پھر اس کو دین میں جی نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں نا ہمارا جی جو ہے ان دینداری میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، رسول کی اتباع میں ہمارا دل نہیں لگتا، دل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ انسان اپنے جو مقاصد اس نے طے کر لیے ہیں اس کے تابع رہتا ہے، اسی کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام آپ دیکھیں نا بعض لوگ جو ہیں نماز کا دکان پہ بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن اذان کو بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں اور نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، نہ ان کا جی چاہتا ہے، بڑے بھاری بن جاتا ہے نماز کے لیے اٹھنا بیٹھنا جو ہے ان کو بڑا بھاری بن جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان چونکہ اپنے مقاصد کا تابع رہتا ہے تو اس لیے پھر وہ حق سے انکار کرتا ہے۔ بعض لوگ تو زبان سے کر دیتے ہیں جیسے کہ مشرکین مکہ نے کیا تھا، بعض لوگ اپنے عمل سے انکار کر دیتے ہیں اسلام کے تقاضوں پر چلنے سے، جیسا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بات ایک ہی ہے، اصل میں بات روش کی ہے۔ اگر آپ کی منزل جو ہے، آپ کا مقصد حیات، آپ کا زندگی کا مقصد اگر اللہ نہیں ہے تو آپ کے ہر کام میں للہیت نہیں ہوگی، اور ہر کام میں بدنیتی ہوگی، اور ہر کام میں ریاکاری ہوگی۔
اگرچہ آپ دین، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ کو اپنا حاصل زندگی نہیں بنایا، آخرت کو آپ نے ترجیح نہ دی دنیا کی زندگی پر، یعنی یہ فیصلہ نہیں کیا، تو پھر آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ تو پھر ریاکاری بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا مقصد حیات آپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب ہر کام میں آپ کے للہیت نہیں ہوگی اور اس میں ریاکاری ہوگی۔ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کے مقصد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ جو ہے اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، وہ تو ایک عادت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ ماں باپ جب چھوٹے تھے، ماں باپ نے روزے کی عادت ڈال دی تھی تو ان کو بھی عادت پڑ گئی، رمضان میں جو ہے بس سحری کھا کے فاقے کا ارادہ کر لیا اور پھر افطاری پہ جو ہے وہ دسترخوان سجا لیا۔ افطاری پہ آپ دیکھیں نا کتنا اہتمام ہوتا ہے افطاریوں کا، یہ سموسے ہیں اور یہ پکوڑے ہیں اور یہ دہی بڑے ہیں اور یہ چھولے ہیں اور یہ ابلی ہوئی چنے کی دال ہے اور یہ شربت ہیں اور یہ مختلف قسم کی شربت ہیں اور یہ انواع و اقسام کی افطاریاں آپ کرتے ہیں۔ یعنی روزہ تو ضبط نفس کا کام ہے، ضبط نفس کا نام ہے۔ اگر آپ نے اذان کے بعد ضبط نفس جو ہے اس کا وہ چھوڑ دیا، دیکھیں ہمیں تو افطاری میں کھجور چاہیے، پانی چاہیے، کھجور چاہیے یا نمک چاہیے، بس افطاری کرنا ہے نا، پھر آپ کھانا کھا لیں جو روٹین کا کھانا ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہوتا ہے، بازاروں میں کتنا رش بڑھ جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے کی جو مینیو ہے وہ ہم بنانے لگتے ہیں کہ بھئی افطاری پہ کیا بنائیں گے، اور خاص طور پہ آپ جو افطاری کرتے ہیں یعنی یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، آپ پکوڑے یا سموسے یا جو بھی میں نے نام، یہ حرام نہیں ہے، لیکن میں اس ذہنیت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی ذہنیت جو ہے بس ہر چیز سے ایک تماشا بنا لینا ہے۔ بچے نے روزہ رکھ لیا، پہلا روزہ ہے، اب یہ ہے کہ پہلا روزہ ہے تو آپ بچے کو پہلے روزے پہ، یعنی ہم تو خود بھی ہماری ذہنیت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں پہلے روزہ کشائی جو ہے جسے آپ نام دیتے ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی پہلا روزہ ہے بچے کا، اس کے ذہن پہ آپ ایک اسلامی یعنی سادگی کا تاثر دیں، اس کو کہیں لو بیٹا یہ کھجور اور روزہ کھولو، افطار کرو، پیاس لگی ہے تھوڑا پانی پی لو اور نماز پڑھو، بس ہو گئی روزہ کشائی۔ یہ بچپن سے ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ روزہ کشائی ہے اور یہ افطاریاں ہیں۔ تو یہ سارے باتیں میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں اگر نیت خالص نہ ہو زندگی کی تو پھر آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، پھر آپ باوجود بعض اسلامی علامتوں کے اپنانے کے باوجود آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام، بہت اہم بات ہے کہ اگر نیت زندگی گزارنے کی اللہ نہیں ہے، رضا الہی مقصود نہیں ہے زندگی گزارنے کا، اب آپ کا ہر کام جو ہے اس میں للہیت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے آپ تو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ حقیقی طور پہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آپ یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں عملی طور پہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی آپ عملی زندگی میں ذہنی طور پہ یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ شرک پہ آمادہ ہیں، شرک پہ راضی ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی محبت شروع کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کو بطور الہ واحد تسلیم نہ کر کے، جیسا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ ہمارا الہ واحد نہیں ہے سامعین کرام، ہمارے تو بہت سے معبود ہیں،
سب سے بڑا معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، جو کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا نفس جو ہے وہ دشمنوں کا دشمن ہے تمہارا۔ تو سامعین کرام یہ باتیں ہیں ساری، اور تھوڑا سا اس کو غور کریں۔ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ رضائے الہی اگر آپ کا زندگی کا نصب العین نہ بن سکا تو پھر یہ ہے کہ للہیت تو چلی گئی آپ کے زندگی سے، ہر کام آپ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے، یہ تو شرک ہے سامعین کرام، شرک ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کا مضمون ہے کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اللہ۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا سوچ و فکر سے دیکھنا چاہیے اس کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 128، افلم یہد لہم، اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ جو گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات اور آثار اور کھنڈرات موجود ہیں، یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں، اور اس میں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں خاوندان عقل کے لیے کافی نشانیاں ہیں سامعین کرام۔ بہرحال اگلی آیت، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزام واجل مسمی، ولولا کلمۃ، اور اگر ایک بات نہیں ہوتی، ولولا کلمۃ سبقت، پہلے جو گزر چکی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزامن، تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ چکا ہوتا، اور واجل مسمی، اور ایک معین وقت تو ہے ہی۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اول تو فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی کوئی اپنے نتائج کے رد عمل سے بچ نہیں سکتا۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یقیناً ایک وقت ہے، فیصلے کا ایک وقت ہے، روز جزا ہے۔ اور سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ کامل جزا کا دن جو ہے وہ روز قیامت ہے۔ یہاں ابتدائی علامات شروع ہو جاتی ہیں ہر شخص کے ساتھ، یعنی عمل کے ساتھ ہی جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، جیسا کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ حشر جو ہے وہ قیامت پہ موقوف نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہرحال وہ شاعر کا کہنا تو اپنی جگہ درست ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جزائے اعمال جو ہے وہ فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہم جس جہاں پہ رہ رہے ہیں نا، جس کائنات میں یا جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں کائنات کے، یہاں جو ہے رد عمل پہ یہ نظام چل رہا ہے، ہر کام ایک عمل کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آپ مجھے کوئی کام بھی بتا دیں جس کے لیے یعنی جو بغیر کسی سبب کے وجود میں آ جاتا ہے، ہر کام کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، اور ہر کام جو فقرہ میں کہنے والا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور نتیجہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایسے چل رہی ہے، آپ کی فصلیں اگتی ہیں، وہ رد عمل ہے اس عمل کا جو آپ فصلیں اگاتے ہیں، مثال کے طور پہ، یا جو پھل اگ رہے ہیں تو وہ ایک رد عمل ہے اس کا جو آپ نے باغات لگائے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یہاں جو آپ کا تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کا نتیجہ آتا ہے، سال کے بعد نتیجہ آتا ہے، وہ رد عمل ہے اس ایک سال کی محنت کا، آپ کا جو بھی آپ نے محنت کی ہوگی، اچھی یا بری، تو وہ اس کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی تجارت شروع کرتا ہے، ایک دکان کھول لیتا ہے، اسٹور کھول لیتا ہے، اس سے منافع آنا شروع ہوتا ہے، تو یہ رد عمل ہوتا ہے جو اس نے کام کیا ہے۔ ہر کام جو ہے، دیکھیں بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے، مثال کے طور پہ اولاد ہو رہی ہے، یہ رد عمل ہے، یہ نتیجہ ہے ایک عمل کا جو ہم نے کیا ہے۔ شادی کر لیتے ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر
تو ہر کام کا ایک نتیجہ یقیناً آتا ہے، اور یہ ایک لازمی امر ہے۔ سامعین کرام، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ پانی جو ہم پی رہے ہیں، یہ مختلف اسباب کے ذریعے ہم تک یہ نتیجہ ہے۔ خشک سالی آپ کسے کہتے ہیں کہ بارشیں نہ برسیں اور خشک سالی آ جائے تو اسے آپ، لیکن جب بارش برس جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور آپ اکثر اوقات بارش کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فوراً نہیں ہوتا۔ نتیجہ جو ہے اس کو حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بارش برس رہی ہے، اس کو نہ معلوم یہ کب یہ بخارات اڑے تھے سمندر سے، اور یہ کب تک ہوا میں رہے، اب آج برسے ہیں، اس کو ٹائم لگا ہے۔ کوئی کن فیکون والا یہ دنیا جو ہے یہ کن فیکون والی جگہ نہیں ہے کہ یہ ہو، یہ آپ ایک کام کا ارادہ کریں یا آپ ایک کام شروع کریں تو فوراً آئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کن فیکون والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، اور ہر چیز کے لیے ایک وقت معین ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں سامنے، یہ عالم اسباب ہے، اور ہر کام کے نتیجے کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح پیغمبر تعلیم لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی۔ اب اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ یہ سارے جو ابھی آیات آئیں گی نا، یہ اسی پہ یہ یاد رکھیں یہ مضمون۔ پیغمبر نے دعوت پیش کی، پیغمبر تو آئے تھے کامیابی کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور آئے اس لیے ہیں، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا اس لیے ہے کہ یہ دیگر ادیان باطل پر یہ اسلام غالب ہو جائے۔ ہوا، لیکن آپ نے دیکھا اس میں ٹائم لگا۔ اسی طرح حضور نے مکے کی زندگی میں دعوت شروع کی، وہاں نتیجہ فوراً سامنے نہیں آیا، اور کچھ وقت تک مسلمانوں کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ مکافات عمل بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں، مکافات عمل، عمل کے نتائج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا۔ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، فوراً ایک کام نہیں ہوتا۔ پیغمبر آیا، دعوت پیش کی، یہ کبھی نہیں ہوا، نہ یہ اللہ کا قانون۔ پیغمبر آیا، دعوت پیش کی، دعوت سے جنہوں نے انکار کیا وہ فوراً تباہ ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام 650 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور وہ لوگ ان پہ ہنستے رہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام 30 سال جو ہے وہ فرعون مصر میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، نہیں ہوا، پھر وہ آخر غرق کر گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تو مکے کے لے لیں آپ، پھر 8 سال جو ہے مدینے کے لے لیں، تو 13 اور 8 21 سال ہو گئے نا۔ 21 سال میں پھر جا کے کہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے پہ وہ دے دی، مکہ دے دیا، ان کو واپس لے آئے مکے۔ تو ایک دم نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ سامعین کرام، میں یہ بات کہنا جا رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و دولت کی فراوانی دی ہوئی ہے، باوجود حق سے انحراف کرنے کے، حق سے منہ موڑ لینے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ان کو مہلت دیا جا رہا ہے، ہمیں، مجھے، آپ کو، جو بھی ہے مہلت دیے جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل ہے یا اس کا کوئی نتیجہ، کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ مضمون ذرا طویل ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا اور بھی اس پہ بات کروں گا اگلے درس میں۔ ابھی میرے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک
لکان لزاما و اجل مسمى۔ ایک ہی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 128، اس کا آپ ترجمہ سنا دیں۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ کیا افلم یہد لہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا، کتنی میں نے ہلاک کی ہیں، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بہت سی بستیاں، یمشون فی مساکنہم، کہ ان کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی کھنڈرات سے گزرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانی ہے خاوندان عقل کے لیے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ Is it not instructive to them how many generations before them we destroyed, in whose settlements they walk? Surely in that are signs for people of understanding. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ Were it not for a word that issued from your Lord, the inevitable would have happened, but there is an appointed term. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔